إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى فيه القرآن المجيد والفرقان الحميد ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله ولن يضل أعمالهم صدق اللہ العلی العظیم۔ ترجمہ سماعت فرمائیں۔ یہ اس لیے کہ جن لوگوں نے کفر کیا وہ باطل کے پیچھے چلے، اور جو لوگ ایمان لائے انہوں نے اپنے رب کی طرف سے اتارے گئے حق کی پیروی کی۔ اسی طرح اللہ لوگوں کے لیے ان کے احوال بیان فرماتا ہے۔ پھر جب میدان جنگ میں تمہارا مقابلہ متحارب کافروں سے ہو تو دوران جنگ ان کی گردنیں اڑا دو، یہاں تک کہ جب تم انہیں جنگی مارکہ میں خوب قتل کر چکو تو بقیہ قیدیوں کو مضبوطی سے باندھ لو، پھر اس کے بعد یا تو انہیں بلا معاوضہ احسان کر کے چھوڑ دو یا فدیہ یعنی معاوضہ رہائی لے کر آزاد کر دو، یہاں تک کہ جنگ کرنے والے مخالف فوج اپنے ہتھیار رکھ دیں یعنی صلح و امن کا اعلان کر دیں، یہی حکم ہے۔ اور اگر اللہ چاہتا تو ان سے بغیر جنگ انتقام لے لیتا، مگر اس نے ایسا نہیں کیا تاکہ تم میں سے بعض کو بعض کے ذریعے آزمائے، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے تو ان کے اعمال کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین وبک نستعین آمین یا رب العالمین۔ نہایت ہی قابل احترام میری پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے سورہ محمد، جس کو سورہ قتال بھی کہا جاتا ہے، جو کہ 26ویں پارے میں ہے، اس کی تیسری اور چوتھی آیہ مبارکہ کو میں نے تلاوت کیا ہے اور ترجمہ سنایا ہے۔ اب ان آیات میں ان کفار کا ذکر ہے جن کے ساتھ میدان جنگ میں آمنا سامنا ہو جائے، اس کے بارے میں احکامات بتائے جا رہے ہیں کہ ایمانداروں کی جنگی احکام یہاں پہ دیے جا رہے ہیں کہ جب کافروں سے مٹ بھیڑ ہو جائے، آمنا سامنا ہو جائے، دستی یعنی کہ لڑائی شروع ہو جائے تو ان کی گردنیں اڑاؤ، تلواریں چلا کر گردن دھڑ سے اڑا دو۔ پھر جب دیکھو کہ دشمن ہارا ہے یا اس کا آدمی کافی کٹ چکے ہیں تو باقی ماندہ کو مضبوط یعنی کہ قید و بند کے ساتھ مقید کر لو، ان کو قید کر لو۔ جب لڑائی ختم ہو چکے تو مارکا جب پورا ہو جائے تو پھر تمہیں اختیار ہے کہ قیدیوں کو بطور احسان بغیر کچھ لیے ہی چھوڑ دو، اور یہ بھی اختیار ہے کہ ان سے تاوان جنگ وصول کرو پھر چھوڑو۔ بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ بدر کے جو غزوے تھے، جو بدر کا غزوہ ہوا تھا، یہ اس کے بعد یہ آیتیں اتری ہیں، کیونکہ بدر کے مارکہ میں زیادہ تر مخالفین کو قید کرنے اور قید کرنے کی کمی کرنے میں مسلمانوں پر عتاب کیا گیا تھا، اور فرمایا تھا کہ ما کان لنبی ان یکون لہ اسری حتی یسکن فی الارض تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرۃ واللہ عزیز حکیم۔ سورہ انفال کی آیت 67 ہے کہ نبی کو لائق نہیں تھا کہ اس کے پاس قیدی ہوں جب تک کہ ایک مرتبہ جی کھول کر مخالفین میں موت کی گرم بازاری نہ ہو لے۔ کیا تم دنیاوی اسباب کی چاہت میں ہو؟
اللہ کا ارادہ تو آخرت کا ہے اور اللہ عزیز اور حکیم ہے۔ یعنی کہ اگر پہلے ہی اس سے اللہ کا لکھا ہوا نہ ہوتا جو تم نے لیا، اس کی بابت تمہیں بڑا عذاب ہوتا۔ بلکہ بعض علماء کا یہ قول ہے کہ یہ جو اختیار ہے یہ منسوخ ہو گیا ہے، اور یہ جو آیت ہے یہ ناسخ آیت ہے۔ اور یہ آیت ناسخ کیسے ہوتی ہے؟ یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 5 سے ہوتی ہے، یا جس میں فرمایا کہ یعنی حرمت والے مہینے جب گزر جائیں تو مشرکوں کو جہاں پاؤ وہیں قتل کرو۔ لیکن اکثر علماء کا فرمان یہ ہے کہ یہ آیت مبارکہ منسوخ نہیں، اور آپ بات کہتے ہیں کہ قتل کر ڈالنے کا بھی اختیار ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ بدر کے قیدیوں میں سے نضر بن حارث اور عقبہ بن ابو معیط کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قتل کرا دیا تھا، اور یہ بھی اس کی دلیل ہے کہ ثمامہ بن اسال نے جبکہ وہ اسیری حالت میں تھے، قید میں تھے، اسیری میں تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تھا کہ کہو ثمامہ کیا خیال ہے تمہارا؟ تو انہوں نے کہا تھا اگر آپ قتل کریں گے تو ایک خون والے کو قتل کریں گے، اور اگر آپ احسان رکھیں گے تو ایک شکر گزار پر احسان رکھیں گے، اور اگر مال طلب کرتے ہیں تو جو آپ مانگیں گے مل جائے گا۔ اس پر حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ایک چوتھی بات کا بھی اختیار بتاتے ہیں، یعنی قتل احسان بدلے کا اور غلام بنا کر رکھ لینے کا بھی فرمایا کہ کر سکتے ہو، قتل کر سکتے ہو مجھے بدلے میں، یا احسان کر سکتے ہو، یا بدلے میں مجھے اپنا غلام بنا کر رکھ سکتے ہو۔ چوتھی بات یہ آپ اضافہ فرماتے ہیں اس بات میں کہ یہ بھی اختیار تھا صحابہ کرام کے پاس، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اس مسئلے کی تفصیل کی جگہ فروعی مسائل کی کتابیں بھی ہیں جو الحمدللہ یعنی کہ ملتی ہیں، اور ہم مزید اس میں جانا چاہیں گے تو پھر وہ انسان کافی لمبی بات ہو جائے گی۔ بہتر ہے کہ فرمایا کہ یہاں تک کہ لائی اپنے ہتھیار رکھ دے، یعنی جو بقول مجاہد کے عیسیٰ نازل ہو جائیں، ممکن ہے ایسے مجاہد کی نظریں اس حدیث پر ہوں گی جس میں ہے کہ میری امت ہمیشہ حق کے ساتھ ظاہر رہے گی یہاں تک کہ ان کا آخری شخص دجال سے لڑے گا۔ تو مسند احمد اور نسائی میں ہے کہ جیسے سلمہ بن نفیل خدمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور اس کرنے لگے کہ میں نے گھوڑوں کو چھوڑ دیا اور ہتھیار الگ کر دیے، اور لڑائی نے اپنے ہتھیار رکھ دیے، اور میں نے کہہ دیا کہ اب لڑائی ہے ہی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب لڑائی آ گئی، میری امت میں سے ایک جماعت ہمیشہ لوگوں پر ظاہر رہے گی، جن لوگوں کے دل ٹیڑھے ہو جائیں گے یہ ان سے لڑیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان سے روزیاں دے گی یہاں تک کہ اللہ کا امر آ جائے، اور وہ اسی حالت پر ہوں گے کہ مومنوں کی زمین میں زمین جو ہے مومنوں کی شام میں ہے، کہ ملک شام میں سارے مومنین اکٹھے ہو جائیں گے، تو گھوڑوں کی عیال میں قیامت تک کے لیے اللہ نے خیر رکھ دی ہے۔ یہ حدیث جو ہے امام بغوی نے بھی وارد کی ہے، اور حافظ ابو یعلا موصلی جو ہے انہوں نے بھی یہ حدیث مبارکہ رقم کی ہے۔ اس سے اس بات کی بھی تائید ہو رہی ہے کہ جو لوگ اس آیت کو منسوخ نہیں بتاتے، گویا کہ یہ حکم مشروع ہے جب تک لڑائی باقی رہے، اور اس حدیث سے بتایا کہ لڑائی قیامت تک باقی رہے گی۔ جیسے سورہ انفال کی آیت نمبر 39 میں آتا ہے وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انتَهُوا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، یعنی ان سے لڑتے رہو جب تک کہ فتنہ باقی ہے، اور جب تک کہ دین اللہ ہی کے لیے نہ ہو جائے۔ تو حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ لڑائی کے ہتھیار رکھ دینے سے مراد شرک کا باقی نہ رہنا ہے، اور بعض سے مروی ہے کہ مراد یہ ہے کہ مشرکین اپنے شرک سے توبہ کر لیں، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ اپنی کوششیں اللہ کی اطاعت میں صرف کرنے لگ جائیں۔ پھر فرماتا ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو آپ ہی کفار کو برباد کر دیتا، اپنے پاس سے ان پر عذاب بھیج دیتا، لیکن وہ تو یہ چاہتا ہے کہ تمہیں آزما لے، اسی لیے جہاد کے حکام جاری فرمائے ہیں۔ سورہ آل عمران اور سورہ برات میں بھی اسی مضمون کو اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے۔ سورہ آل عمران میں آتا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَيَعْلَمُ الصَّابِرِينَ۔ سورہ آل عمران کی 142 آیت میں آتا ہے کیا تمہارا یہ گمان ہے کہ بغیر اس بات کے کہ اللہ جان لے کہ تم میں سے مجاہد کون ہیں اور تم میں سے صبر کرنے والے کون ہیں، تم جنت میں چلے جاؤ گے؟ سورہ برات میں فرمایا کہ آیت ہے قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم ویخزیکہم وینصرکم علیہم ویشفی صدور قوم مومنین۔ سورہ توبہ کی آیت یعنی کہ برات بھی کہا جاتا ہے نا، 14 آیت میں آیا ہے کہ ان سے جہاد کرو، اللہ تمہارے ہاتھوں انہیں عذاب کرے گا اور تمہیں ان پر نصرت عطا فرمائے گا، اور ایمان والوں کے سینے شفا والے کر دے گا، اور اپنے دلوں کے ولولے نکالنے کا انہیں موقع دے گا، اور جس کی چاہے گا توبہ قبول فرمائے گا۔ اللہ بڑا علیم ہے، بڑا حکیم ہے۔ اور اب چونکہ یہ بھی تھا کہ جہاد میں مومن بھی شہید ہوں، اس لیے فرماتا ہے کہ شہیدوں کے اعمال اکارت نہیں جائیں گے بلکہ بہت بڑھا چڑھا کر ثواب انہیں دیا جائے گا، بعض کو تو قیامت تک کے ثواب بھی ملے گا۔ مسند احمد کی حدیث مبارکہ ہے کہ شہید کو 6 انعامات حاصل ہوتے ہیں، اس کے خون کا پہلا قطرہ زمین میں گرتے ہی اس کے کل گناہ معاف ہو جاتے ہیں،
اسے اس کا جنت کا مکان دکھا دیا جاتا ہے، اور نہایت خوبصورت بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں سے اس کا نکاح کرا دیا جاتا ہے، وہ بڑی گھبراہٹ سے امن میں رہتا ہے، وہ عذاب قبر سے بچا لیا جاتا ہے، اسے ایمان کے زیور سے آراستہ کر دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ پاک ہمیں بھی شہادت کا مرتبہ پہ فائز فرمائے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے یہ بھی ہے کہ اس کے سر پر وقار کا تاج رکھا جاتا ہے، جو یعنی کہ در و یاقوت کا جڑاؤ ہوتا ہے، جس میں یعنی کہ ایک یاقوت تمام دنیا اور اس کی تمام چیزوں سے گراں بہا ہے، یعنی کہ دنیا ما فیہا سے زیادہ قیمتی ہے ایک یاقوت جو اس کے سر پہ تاج لگایا جاتا ہے، اور وہ تاج کیا ہوتا ہے؟ یاقوت سے جڑا ہوا ہوتا ہے۔ ایک یاقوت کی قیمت یہ ہے کہ دنیا اور ما فیہا میں اس کی جو کچھ بھی اس کے اندر ہے اس سے بھی زیادہ ہے۔ اسے 72 حوریں عین ملتی ہیں، اور اپنی خاندانوں کے 70 شخصوں کے بارے میں اس کی شفاعت قبول کی جاتی ہے۔ یہ حدیث مبارکہ ترمذی ابن ماجہ میں بھی ہے، صحیح مسلم شریف میں بھی ہے، سوائے قرض کے شہیدوں کے سب گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ یعنی کہ جو انسان شہید ہوتا ہے اس کے سارے فضائل ہیں، اگر وہ شہید مقروض ہے تو اس کے وارثین کو چاہیے کہ سب سے پہلے اس کا قرضہ ادا کرے، تاکہ جو اس کی شہادت جس مرتبے کی اس کو ملنی ہے وہ مرتبہ روک نہ لیا جائے، کیونکہ جو مقروض مرتا ہے اور جو وہ شہید ہوا ہے تو اس کو وہ اس شہادت پہ فائز نہیں فرمایا جاتا، اس کا مقام جو مرتبہ اس کو ملنا ہے وہ روک لیا جاتا ہے۔ تو لہٰذا جو وارثین ہوتے ہیں ان کا کام بنتا ہے کہ وہ اپنے شہید کی کیا کریں؟ قرضہ اتارنے کے اسباب بنائیں۔ یہ جو حدیث مبارکہ ہے ترمذی اور ابن ماجہ میں بھی ہے، صحیح مسلم شریف میں بھی ہے، سوائے قرض کے شہیدوں کے سب گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ تو شہیدوں کے فضائل کی اور بھی بہت سی حدیثیں ہیں۔ پھر اللہ پاک فرماتا ہے کہ انہیں اللہ جنت کی راہ سمجھا دے گا، جیسے کہ سورہ یونس کی آیت نمبر 9 میں آتا ہے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہدیہم ربہم بایمانہم تجری من تحتہم الانہار فی جنات النعیم، یعنی جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک کام کیے ان کے ایمان کے باعث ان کا رب انہیں ان جنتوں کی طرف راہبری کرے گا جو نعمتوں سے پر ہیں اور جن کے چپے چپے پہ چشمے بہ رہے ہیں۔ اللہ ان کے حال ان کے کام سنوار دے گا، اور جن جنتوں سے انہیں پہلے ہی آگاہ کر چکا ہے اور جن کی طرف ان کی راہبری کر چکا ہے آخر انہیں پہنچائے گا۔ یعنی ہر شخص اپنے مکان اور پانی یعنی جگہ کو جنت میں سے اس طرح پہچان لے گا جیسے دنیا میں پہچان لیا کرتا ہے کہ یہ میرے باغات ہیں، یہ میرے چشمے ہیں، یہ میرے گھر ہیں، میرے مکان ہیں۔ تو وہ اپنی نعمتوں کو خود پہچانے گا، اس کو پہچان ہوگی، کیونکہ جب شہید دنیا سے جاتا ہے اس کا پہلا قطرہ خون زمین پر گرتا ہے تو فوراً ہی اس کو جنت دکھا دی جاتی ہے، اس کا مقام اس کو دکھا دیا جاتا ہے، اس کے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ تو لہٰذا وہ پہچانتا ہوا ہوگا اپنے تمام چشموں کو، اپنے باغات کو، اپنے مکان کو، محلات کو، تو انہیں کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو یہ بھی معلوم ہو گیا کہ گویا شروع پیدائش سے بھی یہی مقیم ہے، ایسے لگے گا اس کو صرف پیدائشی یہیں پر پیدا ہوا ہے، یہیں پہ پلا پڑا ہے، یہی سارا کچھ اتنا ٹھکانا اس کو معلوم ہوگا۔ ابن ابی حاتم میں ہے کہ جس انسان کے ساتھ اس کے اعمال کا محافظ جو فرشتہ تھا وہی اس کو آگے آگے چلے گا، یعنی کہ جب یہ اپنی جگہ پہنچے گا تو از خود پہچان لے گا کہ یہ میری جگہ یہی ہے۔ یوں ہی پھر اپنی زمین میں سیر کرتا ہوا جب سب دیکھ چکے گا تب فرشتہ ہٹ جائے گا اور یہ اپنی لذتوں میں مشغول ہو جائے گا۔ تو صحیح بخاری کی مرفوع حدیث میں ہے کہ جب مومن آگ سے چھوٹ جائیں گے تو جنت دوزخ کے درمیان ایک پل پر روک لیے جائیں گے اور آپس میں ایک دوسرے پر جو مظالم تھے ان کے بدلے اتار لیے جائیں گے۔ جب بالکل پاک صاف ہو جائیں گے تو جنت میں جانے کی اجازت مل جائے گی۔ قسم اللہ کی کہ جس طرح تم میں سے ہر ایک شخص اپنی دنیاوی گھر کی راہ جانتا ہے اور گھر کو پہچانتا ہے، اس سے بہت زیادہ وہ لوگ اپنی منزل اور اپنی جگہ سے واقف ہوں گے۔ پھر فرماتا ہے کہ ایمان والوں اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا۔ بہت بڑے یہ کلمات ہیں، بہت عظیم یہ بات ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم مضبوط کر دے گا، جیسا کہ سورہ حج کی آیت نمبر 40 میں آتا ہے وَلَا يَنصُرَنَّ اللَّهَ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ، اللہ ضرور اس کی مدد کرے گا جو اللہ کی مدد کرے گا، اس لیے کہ جیسا عمل ہوتا ہے اسی جنس کی جزا ہوتی ہے اور تمہارے قدم بھی مضبوط کر دے گا۔ آپ دیکھیے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو شخص کسی اختیار والے کے سامنے ایک ایسے حاجت مند کی حاجت پہنچائے جو خود وہاں نہ پہنچ سکتا ہو تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پولیس رات پر اس کے قدم مضبوطی سے جما دے گا۔ پھر فرماتا ہے کافروں کا حال بالکل برعکس ہوگا، یعنی کہ یہ قدم قدم پر ٹھوکریں کھائیں گے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ دینار درہم اور کپڑے لتے کا بندہ ٹھوکر کھا گیا، وہ برباد ہوا اور ہلاک ہوا، وہ اگر بیمار پڑ جائے تو اللہ کرے اسے شفا بھی نہ ہو، ایسے لوگوں کے نیک اعمال بھی عقارت ہیں، اس لیے کہ قرآن حدیث نہ خوش ہیں، نہ ان کی عزت کرتے ہیں، نہ عظمت کا پتہ ہے، قرآن کی تکریم کا پتہ ہے ان کے دل میں، نہ ان کی قصد ہے، نہ تسلیم کا ارادہ ہے،
بس ان کے جو کچھ اچھے کام تھے اللہ نے انہیں بھی غارت کر دیا۔ تو لہٰذا اب جہاں پر جو ہم نے حدیث مبارکہ پڑھی کہ اللہ پاک ان کی مدد فرمائے گا، جو اللہ کے دین کی مدد کریں گے۔ مدد کیا ہے؟ اللہ پاک کے قرآن پاک کے علم کو سیکھنا اور اس پر عمل کرنا، اللہ پاک کی مخلوق کی خدمت کرنا، یتیموں کو کھانا کھلانا، مساکین کا خیال کرنا، بیواؤں کا خیال کرنا، دکھی جو لوگ ہیں ان کی خدمت کرنا، جو اسیران ہیں ان کی مدد کرنا، یا اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ کی دین کی اشاعت کے لیے بھاگ دوڑ کرنا، اس کی دین کو نافذ کرنے کے لیے کوششیں کرنا، تگ و دو کرنا، جہاں تک ہو سکے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو اخلاص کے ساتھ آگے تک پہنچانا، یہ ہے اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد، جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوتے ہیں۔ آگے آیت نمبر 5 دیکھیے، فرمایا سیہدیہم ویصلح بالہم ویدخلہم الجنۃ عرفہا لہم یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم والذین کفروا فتعصی لہم واضل اعمالہم ذلک بانہم کارہوا ما انزل اللہ فاحبط اعمالہم افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم دمر اللہ علیہم وللکافرین امثالھا۔ آیت نمبر دیکھیے 5 سے آپ 10 تک کی ترجمہ دیکھ لیں۔ فرمایا وہ ان قریب انہیں جنت کی سیدھی راہ پر ڈال دے گا اور ان کے حوالے اخروی کو خوب بہتر کر دے گا، اور بالآخر انہیں جنت میں داخل فرما دے گا جس کی اس نے پہلے ہی سے انہیں خوب پہچان کرا دی ہے۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد فرمائے گا اور تمہارے قدموں کو مضبوط رکھے گا، اور جنہوں نے کفر کیا تو ان کے لیے ہلاکت ہے اور اللہ نے ان کے اعمال برباد کر دیے۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے اس کتاب کو ناپسند کیا جو اللہ نے نازل فرمائی، اور اس نے ان کے اعمال کو اکارت کر دیا۔ اب آیت نمبر 10 دیکھیے، کیا انہوں نے زمین میں سفر و سیاحت نہیں کی کہ وہ دیکھ لیتے کہ ان لوگوں کا انجام کیسا ہوا جو ان سے پہلے تھے؟ اللہ نے ان پر ہلاکت و بربادی ڈال دی، اور کافروں کے لیے اسی طرح کی بہت سی ہلاکتیں ہیں۔ آیت نمبر 11 دیکھیں، ذالک بان اللہ مولی الذین آمنوا وان الکافرین لا مولی لہم۔ آیت نمبر 11، یہاں پہ ایک رکوع ہمارا سورہ محمد کا مکمل ہو رہا ہے۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ ان لوگوں کا ولی و مددگار ہے جو ایمان لائے، اور بے شک کافروں کے لیے کوئی ولی مددگار نہیں ہے۔ اب دیکھیں ساری آیات جو ہیں ان کی آپ تفسیر دیکھ چکے ہو۔ آپ دیکھو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لوگوں نے جو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا رہے ہیں، زمین کی سیر نہیں کی، جو یہ معلوم کر لیتے اور اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے کہ ان سے اگلے جو ان جیسے تھے ان کا انجام کیا ہوا، کس طرح وہ تخت و تاراج کر دیے گئے، اور ان میں سے صرف اسلام و ایمان والے ہی نجات پا سکے۔ تو کافروں کے لیے اسی طرح کے عذاب آیا کرتے ہیں۔ پھر بیان فرماتا ہے کہ مسلمانوں کا خود اللہ ولی ہے اور کفار بے ولی ہیں، کوئی یعنی کہ مددگار نہیں ہے، اللہ ہی مسلمانوں کا، ایمان والوں کا مددگار ہے، اور جو کفار ہے ان کا کوئی والی وارث نہیں ہے، کوئی ولی نہیں ہے، کوئی مددگار نہیں ہے، وہ بے ولی بے سہارا وہ ہے۔ اس لیے احد والے دن مشرکین کے سربراہ ابو سفیان جو صخر بن حرب نے فخر کے ساتھ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں خلفاء کی نسبت سوال کیا اور کوئی جواب نہ پایا تو کہنے لگا یہ سب ہلاک ہو گئے۔ پھر اسے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا اور فرمایا جن کی زندگی تجھے خار کی طرح کھٹکتی ہے اللہ نے ان سب کو اپنے فضل سے زندہ ہی رکھا ہے۔ تو ابو سفیان کہنے لگا سنو، یہ دن بدر کے بدلے کا دن ہے، اور لڑائی تو مثل ڈولوں کے ہے، کبھی کوئی اوپر اور کبھی کوئی اوپر۔ تم اپنے مقتولین میں بعض ایسے بھی پاؤ گے جن کے ناک کان وغیرہ ان کے مرنے کے بعد کاٹ لیے گئے ہیں، میں نے ایسا حکم نہیں دیا لیکن مجھے کچھ برا بھی نہیں لگتا۔ پھر اس نے رجز کے اشعار فخریہ پڑھنے شروع کیے، کہنے لگا الحبل الحبل، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اسے جواب کیوں نہیں دیتے؟ تو صحابہ نے پوچھا یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا جواب دیں؟ فرمایا کہو اعلی و اجل، یعنی وہ کہتا تھا کہ حبل بت کا بول بالا ہو۔ کیا کہتا تھا؟ الحبل الحبل، یعنی کہ بت جو بت ہے اس کا حبل بت کا بول بالا ہو، جس کے جواب میں کہا گیا سب سے زیادہ بلندی والا اور سب سے زیادہ عزت والا کرم والا اللہ ہی ہے۔ اللہ اعلی و اجل، اللہ اعلی و اجل، اللہ ہی سب سے بلند و برتر ہے، سب سے عزت والا کرم والا ہے، اللہ ہی ہے۔ ابو سفیان نے پھر کہا لنن عزا ولا عزا لکم، ہمارا عزا بت ہے اور تمہارا نہیں۔ اس کے جواب بفرمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہا گیا اللہ مولانا ولا مولاکم، اللہ ہمارا مولا ہے اور تمہارا مولا کوئی نہیں۔
پھر اللہ تعالیٰ خبر دیتے ہیں کہ ایماندار قیامت کے دن جنت نشین ہوں گے. سبحان اللہ. آیت نمبر 12 دیکھیے. ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار والذین کفروا یتمتعون ویاکلون کما تاکل الانعام والنار مثوی لہم. بے شک اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے بہشتوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی. اور جن لوگوں نے کفر کیا اور دنیاوی فائدے اٹھا رہے ہیں اور اس طرح کا کھا رہے ہیں جیسے چھپائے جانور کھاتے ہیں, سو دوزخ ہی ان کا ٹھکانہ ہے. وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ. آیت 13 ہے. اور اے حبیب کتنی ہی بستیاں تھیں جن کے باشندے وسائل و اقتدار میں آپ اس شہر کے مکے کے باشندوں سے زیادہ طاقتور تھے, جس کے مقتدر وڈیروں نے آپ کو بصورت ہجرت نکال دیا ہے. ہم نے انہیں بھی ہلاک کر ڈالا, پھر ان کا کوئی مددگار نہ ہوا جو انہیں بچا سکتا. افمن کان علی بینۃ من ربہ کمن زین لہ سوء عملہ واتبعوا اہواءہم. سو کیا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر قائم ہو ان لوگوں کی مثل ہو سکتا ہے جن کے برے اعمال ان کے لیے آراستہ کر کے دکھائے گئے ہوں اور وہ اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے چل رہے ہوں. اب دیکھیں یہ آیت بارکہ 14 تھی. آپ سب آیات کا ترجمہ دیکھ لیے, 12 سے لے کے 14 کی تفسیر دیکھیے. یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ اللہ ہمارا مولا ہے اور تمہارا مولا کوئی نہیں ہے. پھر اللہ پاک نے خبر دی, فرمایا کہ ایماندار قیامت کے دن جنت نشین ہوں گے اور کفر کرنے والے دنیا میں تو خواہ کچھ یوں ہی سا نفع اٹھا لے لیکن ان کا اصلی ٹھکانہ جہنم ہوگا. دنیا میں ان کی زندگی کا مقصد صرف کھانا پینا اور پیٹ بھرنا ہے. میری پیاری بہنوں, اس چوپایوں کی مثال دی گئی ہے کہ اسے یہ لوگ مثل جانور کے پورا کر رہے ہیں. جس طرح وہ ادھر ادھر منہ مار کر گیلا سوکھا پیٹ میں بھرنے کا ہی ارادہ رکھتے ہیں, اس طرح یہ ہے کہ حلال حرام کی اسے کچھ تمیز نہیں, پیٹ بھرنا مقصود ہے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ مومن جو ہے وہ ایک آنت میں کھاتا ہے اور کافر 7 آنتوں میں کھاتا ہے. جزا والے دن اپنے اس کفر کے پاداش میں ان کے لیے جہنم کی گوناگوں سزائیں ہوں گی. آپ دیکھیے کہ اللہ پاک نے یہ پسند نہیں فرمایا کہ انسان صرف دنیا میں رہے جیے, صرف کھانے پینے کے لیے کھا لیا پی لیا گھوم لیا پھر لیا عیاشی کر لی, اپنے نفس کے مطابق بیٹھ کے سیریل دیکھ لیے, ڈرامے دیکھ لیے, ریلز دیکھ لی اور جو ٹک ٹاک دیکھ لیا, کوئی بھی سائٹ کھول لی, کسی طرف بھی چلے گئے, جدھر بھی نفس نے کہا, جدھر بھی بس تھوڑا سا ٹائم ملا فون اٹھایا ہاتھوں میں لیا, جو بھی دل چاہا انسٹاگرام کھول لیا, فیس بک کھول لی, کچھ بھی جو بھی دل چاہا بس ٹھیک ہے, گھنٹوں بیٹھ کے ضائع کر دیے, برباد کر دی, راتیں برباد ہو رہی ہیں, دن برباد ہو رہے ہیں. اللہ پاک نے انسان کو جو پیدا فرمایا ہے اشرف المخلوقات بنا کر پیدا فرمایا ہے اور وہ اللہ پاک کا نمائندہ ہے, اللہ پاک کا خلیفہ ہے. تو انسان کو یہ نہیں یعنی کہ جائز ہے کہ وہ انسان اپنی زندگی کو ایسے برباد کرے, اور پھر خاص طور مومن مسلمان جس کا ایک لمحہ بہت قیمتی ہے اور وہ اس کا جینا اور اس کا مرنا سب کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتا ہے. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اس کی قربانیاں, اس کا جینا, اس کا مرنا سب کچھ اللہ پاک کے لیے ہے. تو اللہ پاک کے لیے جب اسے جینا مرنا ہے, اللہ پاک کے لیے اللہ پاک نے اس کو دنیا میں بھیجا ہے, اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا ہے, اپنا پیغمبر بنا کر بھیجا ہے. کوئی نبی نہیں آئے گا, کوئی رسول نہیں آئے گا, کوئی اور کتاب نہیں آئے گی, مکمل کی ہدایت ہمیں عطا کی گئی ہے, مکمل دین ہمیں عطا کیا گیا ہے, متوسط امت ہمیں بنایا گیا ہے. اس کے باوجود پھر ہم کیوں بھٹکے پھرتے ہیں, پھر ہم کیوں غافل ہیں, پھر ہم موت پر یقین رکھتے بھی ہیں پھر بھی بے یقینی والی صورتحال کیوں ہے ہماری. اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کا احساس ہمیں ہے لیکن پھر بھی غافل کیوں ہیں, اس وقت کا انتظار ہے. تو یہ جانور بھی یہ کام کرتے ہیں, جانور کی مثال دی گئی ہے. جانور ایسا کرتے ہیں کہ وہ پیٹ بھر کے کھاتے ہیں, پیتے ہیں, چرتے ہیں, سوکھا گیلا جیسا بھی آیا, حلال حرام کی کوئی تمیز نہیں, کوئی ان کے سامنے کوئی چیز نہیں, بس کھا لیا پی لیا. تو آج ہمارا بھی حال یہی ہو گیا کہ ہم بھی بس صرف زندگی جینے کے لیے جی رہے ہیں. اللہ پاک کو ایسی زندگی بالکل پسند نہیں. جو زندگی ابدی ہے, جس کی طرف لوٹ کر جانا ہے, تا ابد وہاں رہنا ہے, تو اللہ پاک کے سامنے اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی ہے. تو پھر کیوں نہ ہو کہ آج سے ہی ہم سنور جائے, سدھر جائے اور اپنے آپ کو سنوار لیں. کھانا پینا اور کھیلنا کودنا اور ہلا گلا, پارٹیاں, دعوتیں, گھومنا پھرنا, سیر و تفریح, یہ وہ, یہی اپنا مقصد نہ بنا لیں. مقصد انسان کی زندگی کا ہوتا ہے. انسان بغیر مقصد جیتا ہے تو وہ جانور ہی کہلاتا ہے. حدیث مبارکہ میں کیا ہے کہ مومن ایک آنت میں کھاتا ہے اور کافر 7 آنتوں میں. جزا والے دن اپنے اس کفر کی پاداش میں ان کے لیے جہنم کی گوناگوں سزائیں ہوں گی. پھر کفار مکہ کو دھمکایا ہے اور اپنے عذابوں سے ڈرایا ہے
کہ دیکھو جن بستیوں والے تم سے بہت زیادہ طاقت قوت والے تھے، ان کو ہم نے نبیوں کو جھٹلانے اور ہمارے احکام کی خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے تہس نہس کر دیا۔ تم جو ان سے کمزور اور کم طاقت ہو، اس رسول کو جھٹلاتے ہو اور ایذائیں پہنچاتے ہو جو خاتم الانبیاء سید الرسل ہیں، سمجھ لو کہ تمہارا انجام کیا ہوگا۔ مانا کہ اس نبی رحمت کے مبارک وجود کی وجہ سے اگر دنیاوی عذاب تم پر بھی نہیں آئے تو اخروی زبردست عذاب تو تم سے کوئی بھی دور نہیں کر سکتا۔ میری پیاری بہنوں، جب اہل مکہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نکالا اور آپ نے غار میں آ کر اپنے آپ کو چھپایا، اس وقت مکہ کی طرف توجہ کی، فرمانے لگے کہ اے مکہ، تو تمام شہروں سے زیادہ اللہ کو پیارا ہے، اور اسی طرح مجھے بھی تمام شہروں سے زیادہ پیارا ہے۔ اگر تو پیارا ہے اور اگر مشرکین مجھے تجھ میں سے نکالتے تو میں ہرگز نہ نکلتا۔ پس تمام حد سے گزر جانے والوں میں سب سے بڑا حد سے گزر جانے والا وہ ہے جو اللہ تعالی کی حدوں سے آگے نکل جائے۔ بہت بڑا یہ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں، بہت بڑی یہ بات ہے کہ سب سے زیادہ حد سے گزرنے والا کون ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کی حد سے گزر جانے والا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی حدوں سے آگے نکل جانے والا ہے، یا حرم الہی میں کسی قاتل کے سوا کسی اور کو قتل کرے یا جاہلیت کے تعصب کی بنا پر قتل کرے، بس اللہ تعالیٰ اپنے نبی پر اللہ پر بھی یہ آیا مبارکہ اتاری، ذالک بان اللہ مولی الذین آمنوا وان الکافرین لا مولی لہم، یہ اس لیے کہ جو مومن ہے اس کا خدا کارساز ہے اور جو کافروں کا کوئی کارساز نہیں ہے۔ آگے دیکھیے آیت 15 دیکھیے، فرمایا مثل الجنۃ التی وعد المتقون فیہا انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ وانہار من خمر لذۃ للشاربین وانہار من عسل مصفی ولہم فیہا من کل الثمرات ومغفرۃ من ربہم کمن ہوا خالد فی النار وسقوا ماء حمیما فقطع امعاءہم۔ آیت 15 ہے، جس جنت کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا گیا ہے اس کی صفت یہ ہے، جنت کی صفات بیان کی جا رہی ہیں، اس کی صفت یہ ہے کہ اس میں ایسے پانی کی نہریں ہوں گی جس میں کبھی بو یا رنگت کا تغیر نہ آئے گا، یعنی کہ نہ تو اس پانی میں سے میل ہوگی اور نہ ہی کبھی رنگت بدلے گی۔ دنیا میں تو یہ ہے نا کہ پانی اگر کسی ایک برتن میں رکھا ہوا ہو، ٹھہرا رہے، اس میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے، اس کے پانی کی تہہ کے نیچے جو زمین پر فنگس آ جاتا ہے، بدبو پیدا ہو جاتی ہے، پانی کی رنگت بدلنے لگتی ہے۔ لیکن اللہ پاک کی ذات جنت کے پانی کی یہاں صفات بیان فرماتے ہوئے فرما رہا ہے کہ اس کی جس کی کبھی بھی بو یا رنگت کا تغیر نہیں آئے گا، اور اس میں ایسے دودھ کی نہریں ہوں گی جس کا ذائقہ اور مزہ کبھی نہ بدلے گا، اور ایسے شراب طہور کی نہریں ہوں گی جو پینے والوں کے لیے سراسر لذت ہے، اور خوب صاف کیے ہوئے شہد کی نہریں ہوں گی، اور ان کے لیے اس میں ہر قسم کے پھل ہوں گے، اور ان کے رب کی جانب سے ہر طرح کی بخشائش ہوں گی۔ کیا یہ پرہیزگار ان لوگوں کی طرح ہو سکتا ہے جو ہمیشہ دوزخ میں رہنے والے ہیں اور جنہیں کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا اور وہ ان کی آنتوں کو کاٹ کاٹ ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے گا؟ اللہم اجرنا من النار، اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحسبنا یوم القیامہ انک علی کل شیء قدیر، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم۔ اے اللہ پاک، ہم تیرے عذاب سے، تیرے قہر و غضب سے ہم پناہ مانگتے ہیں میرے مولا۔ جو ہم یہاں پہ صالحین کا ذکر پڑھ رہے ہیں، شہداء کا ذکر پڑھ رہے ہیں، یا اللہ جنت کا ذکر پڑھ رہے ہیں، جنت کی نعمتوں کا ذکر فرما رہے ہیں، اللہ پاک ہمارے مقدر میں ہو نعمتیں، ہماری اولادوں میں، ہمارے بچوں میں، ہماری نسلوں میں، اللہ پاک امت مسلمہ کے نصیب میں وہ نعمتیں کر دے اور ہمیں اپنے عذاب سے، اپنے قہر و غضب سے محفوظ و مامون فرما۔ ارشاد ہوتا ہے وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ۔ اور ان میں سے بعض وہ لوگ بھی ہیں جو آپ کی طرف دل اور دھیان لگائے بغیر صرف کان لگائے سنتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ جب وہ آپ کے پاس سے نکل کر باہر جاتے ہیں تو ان لوگوں سے پوچھتے ہیں جنہیں علم نافع عطا کیا گیا ہے کہ ابھی انہوں نے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، وہ اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں، میں نے آپ کے سامنے جو آیا برکت تلاوت کی ہے 15، 16، 17، اس کی تفسیر کو دیکھ لیتے ہیں۔ فرمایا کہ جنت کی نعمتوں کا ذکر ہے کہ جنت کے پانی کی صفات بیان کی ہے اللہ پاک نے ان آیات میں، اور شہد کے سمندروں کی بیان کی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ جو شخص دین اللہ میں یقین کے درجے تک پہنچ چکا ہے
جس سے بصیرت حاصل ہو چکی ہو، فطرت صحیحہ کے ساتھ ساتھ ہدایت اور علم بھی ہو، وہ شخص جو بدعمالیوں کو نیک کاریاں سمجھ رہا ہو، جو اپنی خواہش نفس کے پیچھے پڑا ہوا ہو، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ جیسے فرمان ہے سورہ رعد میں آتا ہے أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَىٰ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ، یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کی وحی کو حق ماننے والا اور ایک اندھا برابر ہو جائے۔ اور پھر ایک اور آیت میں سورہ حشر کی آیت نمبر 20 میں فرمایا لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنة اصحاب الجنة هم الفائزون، یعنی جہنمی اور جنتی برابر نہیں ہو سکتے، جنتی کامیاب اور مراد کو پہنچے ہوئے ہیں۔ پھر جنت کے اور اوصاف بیان فرمایا اس میں پانی کے چشمے ہیں جو کبھی بگڑتا نہیں، جس میں کبھی بو نہیں آتی، جس کا رنگ کبھی متغیر نہیں ہوتا، رنگ نہیں بدلتا، سڑتا نہیں ہے، نہ بدبو پیدا ہوتی ہے، بہت صاف موتی جیسا ہے، کوئی گدلا پن نہیں، کوڑا کرکٹ اس میں نہیں ہوتا۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں جنتی نہریں مشک کے پہاڑوں سے نکلتی ہیں، اس میں پانی کے علاوہ دودھ کی نہریں بھی ہیں جن کا مزہ کبھی نہیں بدلتا، بہت سفید، بہت میٹھا اور نہایت صاف شفاف با مزہ پر ذائقہ دودھ ہے۔ ایک مرفوع حدیث میں ہے کہ یہ دودھ جانوروں کے تھان سے نہیں نکلا ہوا بلکہ قدرتی ہے، اور نہریں ہوں گی شراب صاف جو پینے والے کا دل خوش کر دے گی، دماغ کشادہ کر دے گی۔ جو شراب نہ تو بدبودار ہے، نہ تلخی والی ہے، نہ بد منظر ہے، نہ اس کو پی کر نشہ آئے گا، انسان کے اوپر جنون طاری ہو جاتا ہے، نشہ طاری ہو جاتا ہے، منہ میں کیسی باتیں بکنے لگتا ہے، اپنی یعنی کہ ہوش اور تمیز بھول جاتا ہے، ماں اور بیٹی اور بیوی کو بھول جاتا ہے، پتہ نہیں کس کے ساتھ کیا بک رہا ہے، کیا بول رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے، ہوش و حواس کھولتا ہے۔ جبکہ جنت کی شراب ایسی نہیں ہوگی، نہ وہ بدبودار ہوگی، نہ اس میں کوئی تلخی ہوگی، نہ اس میں کوئی نشہ ہوگا، نہ اس میں کوئی یعنی کہ کوئی جنون ہوگا، نہ بد منظر ہوگی، بلکہ دیکھنے میں بہت اچھی، پینے میں بہت لذیذ، نہایت خوشبودار، جس سے نہ عقل میں فطور آئے، نہ دماغ چکرائے، نہ منہ سے بدبو آئے، نہ بک جھک لگے، نہ سر میں درد ہو، نہ چکر آئے، نہ بہکے، نہ بھٹکے، نہ نشہ چڑھے، نہ عقل جائے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ یہ شراب بھی کسی کے ہاتھوں کی کشیدگی کی ہوئی نہیں ہے، کسی ہاتھوں کی کشید کی ہوئی نہیں ہے، بلکہ اللہ کے حکم سے تیار ہوئی ہے، خوش ذائقہ اور خوش رنگ ہے۔ جنت میں شہد کی نہریں بھی ہیں جو بہت صاف ہے اور خوشبودار، اور ذائقہ کا تو کہنا ہی کیا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے یہ شہد بھی مکھیوں کے پیٹ سے نہیں۔ مسند احمد کی ایک مرفوع حدیث مبارکہ میں ہے کہ جنت میں دودھ، پانی، شہد اور شراب کے سمندر ہیں، اور جن میں سے ان کی نہریں اور چشمے جاری ہوتے ہیں۔ یہ حدیث مبارکہ جو ہے ترمذی شریف میں بھی ہے، اور امام ترمذی اسے حسن صحیح فرماتے ہیں۔ ابن مردویہ کی حدیث میں ہے کہ یہ نہریں جنت عدن سے نکلتی ہیں، پھر ایک حوض میں آتی ہیں، وہاں سے بذریہ اور نہروں کے تمام جنتوں میں جاتی ہیں۔ ایک اور صحیح حدیث میں آتا ہے کہ جب تم اللہ سے سوال کرو تو جنت الفردوس طلب کرو، وہ سب سے بہتر اور سب سے اعلیٰ جنت ہے، اور اسی سے جنت کی نہریں جاری ہوتی ہیں، اور اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے۔ طبرانی میں ہے کہ حضرت لقلیت بن عامر جب وفد میں آئے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ جنت میں کیا کچھ ہے؟ آپ نے فرمایا صاف شہد کی نہریں ہیں، بغیر نشے کے ساتھ دردناک کرنے والی شراب کی نہریں، اور نہ بگڑنے والے دودھ کی نہریں، اور خراب نہ ہونے والے شفاف پانی کی نہریں، اور طرح طرح کے میوہ جات، عجیب و غریب بے مثل بالکل تازہ اور پاک صاف بیویاں جو صالحین کو ملیں گی، خود بھی صالحات ہوں گی، دنیا کی لذتوں کی طرح ان سے لذتیں اٹھائیں گے، ہاں وہاں بال بچے نہیں ہوں گے۔ حضرت انس فرماتے ہیں یہ نہ خیال کرنا کہ جنت کی نہریں بھی دنیا کی نہروں کی طرح کھدی ہوئی زمین میں اور گڑھوں میں بہتی ہے، نہیں، قسم اللہ کی وہ صاف زمین پر یکساں جاری ہیں، ان کے کنارے کنارے لؤلؤ اور موتیوں کے خیمے ہیں، ان کی مٹی مشک خالص ہے۔ پھر فرماتا ہے وہاں ان کے لیے ہر طرح کے میوے اور پھل پھول ہے، جیسے اور فرمایا اللہ پاک کی سورہ دخان کی آیت میں فرمایا یدعون فیہا بکل فاکہۃ آمنین، یعنی وہاں نہایت امن امان کے ساتھ وہ ہر قسم کے میوے منگوائیں گے اور کھائیں گے۔ اور ایک اور آیت بارکہ میں سورہ الرحمن کی آیت 52 میں آتا ہے فیہما من کل فاکہۃ زوجان، دونوں جنتوں میں ہر ایک قسم کے میووں کے جوڑے ہیں۔ ان تمام نعمتوں کے ساتھ یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ رب خوش ہے، وہ اپنی مغفرت ان کے لیے حلال کر چکا ہے، انہیں نواز چکا ہے اور ان سے راضی ہو چکا ہے، اب کوئی کھٹکا ہی نہیں۔ جنتوں کی یہ دھوم دھام اور نعمتوں کے یہ بیان کے بعد فرماتا ہے کہ دوسری جانب جہنمیوں کی یہ حالت ہے کہ وہ جہنم کی درکات میں جل بھلس رہے ہیں، اور وہاں سے چھٹکارے کی کوئی سبیل نہیں، اور سخت پیاس کے موقع پر وہ کھولتا ہوا گرم پانی جو دراصل آگ ہی آگ ہے، لیکن بے شکل پانی انہیں پینے کے لیے ملتا ہے
ایک گھونٹ اندر جاتے ہی آنتیں کٹ جاتی ہیں۔ اللہ ہمیں پناہ میں رکھے۔ پھر بھلا اس کا اس کا کیا میل، کہاں جنتی کہاں جہنمی، کہاں نعمت کہاں زحمت، یہ دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ بے شک ایسا ہی ہے میری پیاری بہنوں، دنیا کے ہمیں لگتا ہے کہ فلاں شاپنگ مال میں سیل لگی ہوئی ہے، ڈسکاؤنٹ مل رہا ہے، تو کیسے ہم اندھا دھند بھاگتے ہیں، کیسے ہم ایک دوسرے اپنے کلوز فرینڈز کو خبریں پہنچاتے ہیں، کیسے آپس میں پلاننگ کرتے ہیں کہ وہاں چلتے ہیں، آؤ فلاں مال میں فلاں جگہ پہ دیکھو فیسٹیول ہے، آج کل فیسٹیول کی دھوم مچی ہوئی ہے، تو فیسٹیول ہے چلو چلنا ہے، ہر ویکینڈ پہ سب تیار جانے کے لیے نکلتے ہیں، بھاگتے ہیں دوڑتے ہیں، کوئی اچھی چیز مل جائے گی، سستی چیز مل جائے گی، سیر تفریح کریں گے، گھومیں گے پھریں گے، کھائیں گے پیئیں گے، اچھا وقت گزر جائے گا۔ تو میری پیاری بہنوں، یہ تو میرا اور آپ کا پروردگار جو ہم جس نے ہمیں پیدا فرمایا ہے، جو 70 ماؤں سے بڑھ کر کہیں بڑھ کر رحمان و رحیم، جو ہم سے بڑا ہی پیار کرنے والا ہے، جو ہمارے گناہوں کے باوجود ہماری پکڑ نہیں فرماتا، ہماری پردہ پوشی فرمائے ہوئے ہے، تو وہ ہمیں یقین دلا رہا ہے کہ اگر تم مال صالح کرو گے، اگر تم اللہ کے نیک بندے بن کے رہو گے، تو میں تمہیں یہ نعمتیں عطا کروں گا۔ تو پھر کیوں نہیں ہم یقین کرتے؟ پھر اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان آیات کو کھول کر احادیث کی روشنی میں بتا دیا کہ وہ نعمتیں جنت کی کیسی نعمتیں ہوں گی، پھر ہمیں کیوں یقین نہیں آتا؟ آپ کہیں گے باجی ہمیں تو یقین ہے تو پھر عمل کیوں ہمیں نظر نہیں آتا، پھر عمل میں کیوں کمزور ہے، پھر ہم اس کو پانے کے لیے کیوں تگ و دو نہیں کرتے، کیوں بھاگ دوڑ نہیں کرتے، کیوں اپنے ساتھ اور لوگوں کو شامل نہیں کرتے؟ سوچنے کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے، غور کرنا چاہیے۔ فرمایا اور جن لوگوں نے ہدایت پا لی ہے، اللہ ان کی ہدایت کو اور زیادہ فرما دیتا ہے، والذین اہتدوا زادہم ھدی وآتاہم تقواہم، اور جن لوگوں نے ہدایت پا لی ہے، اللہ ان کی ہدایت کو اور زیادہ فرما دیتا ہے اور انہیں ان کے مقام میں تقویٰ سے سرفراز فرماتا ہے۔ آیت نمبر 18 دیکھیے، فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُم بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ، اور تو اب یہ منکر لوگ صرف قیامت ہی کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ ان پر اچانک آ پہنچے، سو واقعی ان کی اس کی نشانیاں قریب آ پہنچی ہیں، پھر انہیں ان کی نصیحت کہاں مفید ہوگی جب خود قیامت ہی آ پہنچے گی۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ۔ آیت 19 ہے، یہاں پہ ہمارا دوسرا رکوع بھی مکمل ہو رہا ہے۔ فرمایا پس جان لیجئے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور آپ اظہار عبودیت اور تعلیم امت کی خاطر اللہ سے معافی مانگتے رہا کریں کہ کہیں آپ سے خلاف اولا یعنی آپ کے مرتبہ عالیہ سے کم درجے کا فعل صادر نہ ہو جائے، اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے بھی طلب مغفرت یعنی ان کی شفاعت فرماتے رہا کریں، یہی ان کا سامان بخشش ہے۔ اور اے لوگو، اللہ دنیا میں تمہارے چلنے پھرنے کے ٹھکانے اور آخرت میں تمہارے ٹھہرنے کی منزلیں سب جانتا ہے، خواہ وہ فعل اپنی جگہ شرعن جائز اور مستحسن ہی کیوں نہ ہو، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ اتنا بلند اور عرفہ و اعلیٰ ہے کہ کئی اعمال صالح بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شان کے لحاظ سے کم تر ہے۔ یہاں پر دیکھیے ہمارا ایک رکوع یعنی کہ 2 رکوع مکمل ہوئے ہیں اور ہماری 15 آیات جو ہے وہ مکمل ہوئی ہیں الحمدللہ۔ تو آپ دیکھیے اس کے بارے میں کیا فرمایا۔ سنیے ذرا، یعنی کہ جو بے وقوف کند ذہن اور جاہل لوگ ہیں ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ یہ ہماری آج کی آخری آیات ہیں جو میں نے تلاوت کی ہیں آپ کے سامنے، ان کو ہم مکمل کریں گے۔ منافقوں کی جو کند ذہنی ہے اور بے علمی نہ سمجھی ہے اور بے وقوفی کا یہاں پہ بیان ہو رہا ہے کے باوجود مجلس میں شریک ہونے کے کلام الرسول اللہ پاک کا کلام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام جو ہے نا کلام رسول سن لینے کے پاس بیٹھے ہوئے ہونے کے، یعنی اللہ پاک کے رسول کا کلام سنتے ہیں، پاس بیٹھے ہونے کے باوجود ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آتا۔ تو جب مجلس کے خاتمے کے بعد اہل علم صحابہ سے پوچھتے ہیں اس وقت کیا کیا کہا گیا ہے، یہ ہے جن کے دلوں پر مہر اللہ کی لگ چکی ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا وہ مجلس میں محفل میں درس قرآن میں آتے ہیں لیکن وہ مقصد کوئی اور لے کر آتے ہیں۔ بظاہر تو ہے کہ کسی نے بلایا ہے درس قرآن ہے وہاں جا رہے ہیں، لیکن مقصد کیا ہوتا ہے، مل لیں گے دوستوں سے ملاقاتیں ہو جائیں گی، ٹھیک ہے، ملاقاتیں کرنے کا دماغ ہے۔ اس کے بعد ڈریسنگ دیکھ لی ان کی، فلان ایسے ڈریس پہنا ہوا، فلان ایسے پہنا، فلاں موٹی ہوگی، فلاں پتلی ہوگی، فلاں کیا حوال کیا ہے، کیا حال ہے، کیا حوال ہے، بچے کتنے ہیں، شادی کب ہونی ہے، کب ہو گئی ہے، کیا کام ہے، کیسا بزنس ہے، یعنی کیسی باتیں، ایسی چیزیں، ملنے والے سے یہ چیزیں، جب وہ لینے ہی کچھ نہیں آتے، نیت ہی وہ نہیں ہوتی،
ٹھیک ہے، ایون کہ دعا میں بھی ہاتھ گرا کے بیٹھے ہوئے ہوں گے، ہاتھ نیچے گرے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، درود و سلام پڑھا جا رہا ہوگا تو پتہ نہیں ہوگا، بس ادھر آپ کے نگاہیں ٹک نہیں رہی ہوں گی، ادھر دیکھ رہی ہیں ادھر دیکھ رہی ہیں، آگے ہو رہی ہیں پیچھے ہو رہی ہیں، تو بیزار چہرے پہ بیزار ہی نظر آ رہی ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ جو انسان آیا ہی کچھ لینے کے لیے نہیں، تو اس کو سمجھ کیا خاک آئے گی، اس کے سر کے اوپر سب کچھ گزر جائے گا۔ ایسے ہی لوگوں کا حوال یہاں پر بھی بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ لوگ جب مجلس میں شامل ہوتے ہیں، بیٹھتے ہیں، اللہ پاک کے رسول کا کلام سنتے ہیں، تو پھر اس کے بعد جو مجلس کے خاتمے کے بعد جو اہل علم صحابہ ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ اس وقت کیا کہا گیا ہے، کیا کیا کہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اللہ پاک کے دلوں کی حالت بیان کرتے فرما رہا ہے کہ یہ ہیں جن کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے اور اپنے نفس کی خواہش کے پیچھے پڑ گئے ہیں، فہم صریح اور قصد صحیح ہے ہی نہیں، نہ فہم ہے ان کا، نہ قصد ہے ان کا کہ صحیح، کسی صحیح ارادے سے آئے ہی نہیں، وہ عقل اور فہم ہے ہی نہیں۔ پھر اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ جو لوگ ہدایت کا قصد کرتے ہیں، ہدایت کا ارادہ کرتے ہیں، انہیں خود اللہ بھی توفیق دیتا ہے اور ہدایت نصیب فرماتا ہے، پھر اس پر جم جانے کی ہمت بھی عطا فرماتا ہے اور ان کی ہدایت بڑھاتا رہتا ہے اور انہیں رشد و ہدایت الہام فرماتا رہتا ہے۔ پھر فرماتا ہے کہ یہ تو اسی انتظار میں ہے کہ اچانک قیامت ہو جائے، تو یہ معلوم کر لیں کہ اس کے قریب کے نشانات تو ظاہر ہو چکے، جیسا کہ اللہ پاک نے فرمایا ہے سورہ نجم کی آیت نمبر 56 میں، فرمایا کہ ھذا نذیر من النذر الاولی، یہ ڈرانے والے یعنی کہ اگلے ڈرانے والوں سے قریب آنے والی قریب آ چکی ہے۔ تو پھر ارشاد فرمایا سورہ قمر کی آیت نمبر 1 میں، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب ہو گئی اور چاند پھٹ گیا، اور فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 17 پارہ جو سٹارٹ ہوتا ہے، فرمایا لوگوں کا حساب قریب آ گیا پھر بھی وہ غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں۔ خاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی ہو کر دنیا میں آنا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اس لیے کہ رسولوں کے ختم کرنے والے ہیں آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو کامل کیا اور اپنی حجت اپنی مخلوق پر پوری کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی شرطیں اور اس کی علامتیں اس طرح بیان فرما دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی نبی نے اس قدر وضاحت نہیں کی تھی، جیسے کہ اپنی جگہ وہ سب بیان ہوئی ہیں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا قیامت کی شرطوں میں سے ہے، تو خود آپ کے نام حدیث میں آئے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام حدیث میں ہی آئے ہیں، سورہ توبہ، سورہ ملحمہ، سورہ حاشر، جس کے قدموں پر لوگ جمع کیے جائیں گے، عاقب جس کے بعد کوئی نبی نہ ہو۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیچ کی انگلی اور اس کے پاس والی انگلی کو اٹھا کر فرمایا میں اور قیامت مثل ان دونوں کے بھیجے گئے ہیں، یعنی کہ اتنا قریب ہے قیامت اور میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کافروں کو قیامت قائم ہو جانے کے بعد نصیحت اور عبرت کیا سود مند ہوگی، جیسے ارشاد ہے یعنی کہ یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکریٰ، سورہ فجر کی آیت 23 میں آتا ہے اس دن انسان نصیحت حاصل کر لے گا لیکن اس کے لیے نصیحت کہاں، فائدہ نہیں دے گی نصیحت، اس وقت انسان کہے گا اللہ مجھے واپس بھیج دے میں اچھا اعمال کروں گا، تو اللہ کا فرمائے گا نہیں یہی تو غیب تھا جس پر تو نے ایمان لانا تھا، تو یہی غیب تو اب دیکھ چکا ہے، اب تو کیا خاک عمل کرے گا، یعنی قیامت کے دن کی عبرت بے سود ہے۔ اور فرمایا وقالوا آمنا به وانا لهم التعوش من مقام بعید، سورہ سبا کی آیت 52 میں آتا ہے، یعنی اس وقت کہیں گے کہ ہم قرآن پر ایمان لائے، حالانکہ اب انہیں ایسے دور از امکان پر دسترس کہاں ہو سکتی ہے، یعنی ان کا ایمان اس وقت بے سود ہے۔ پھر فرماتا ہے کہ اے نبی جان لو کہ اللہ ہی معبود برحق ہے اور کوئی نہیں ہے، یہ دراصل خبر دینا ہے کہ اپنی وحدانیت کا یہ تو ہو نہیں سکتا کہ اللہ اس کے علم کا حکم دیتا ہو، اسی لیے اس پر یعنی کہ عطف ڈال کر فرمایا کہ اپنے گناہوں کا اور مومن مرد عورتوں کے گناہوں کا استغفار کرو۔ صحیح حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہم اغفر لی خطیئتی واجہلی واسرافی فی امری وما انت عالم بھی منی، اللہم اغفر لی وجدی وخطائی وعمدی وکل ذالک عندی، یعنی اے اللہ میری خطاؤں کو اور میری جہالت کو اور میرے کاموں میں مجھ سے جو زیادتی ہو گئی اور اس کو ہر چیز کو جسے تو مجھ سے بہت زیادہ جاننے والا بخشنے والا ہے، اے اللہ میرے بے قصد گناہوں کو، اے میرے عزم سے کیے ہوئے گناہوں کو اور میری خطاؤں کو اور میرے قصد کو بخش دے، اور یہ تمام میرے پاس ہیں۔ میری پیاری بہنوں حدیث مبارکہ میں ہے کہ آپ اپنی نماز کے آخر میں کہتے تھے اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت اعلم به منی انت الہی لا الہ الا انت، یعنی اے اللہ میں نے جو کچھ گناہ پہلے کیے ہیں
اور جو کچھ پیچھے کیے ہیں، اور جو چھپا کر کیے ہیں، اور جو ظاہر کیے ہیں، اور جو زیادتی کی ہے، اور جنہیں تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے بخش دے۔ تو ہی میرا اللہ ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ اور صحیح حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا لوگوں اپنے رب کی طرف توبہ کرو، پس تحقیق میں اپنے رب کی طرف استغفار کرتا ہوں اور اس کی طرف توبہ کرتا ہوں، اور ہر ایک دن 70 بار سے بھی زیادہ۔ مسعود احمد میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن سرخس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، میں نے آپ کے ساتھ آپ کے کھانے میں سے کھانا کھایا، پھر میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ آپ کو بخشے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور تجھے بھی۔ تو میں نے کہا کیا میں آپ کے لیے استغفار کروں؟ آپ نے فرمایا ہاں، اور اپنے لیے بھی۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی، اپنے گناہوں اور مومن مردوں اور با ایمان عورتوں کے گناہوں کی بخشش طلب کر۔ تو پھر میں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داہنے کھوئے یا بائیں ہتھیلی کو دیکھا، وہاں کچھ جگہ ابری ہوئی تھی جس پر گویا تل تھے۔ اسے مسلم، ترمذی، نسائی وغیرہ نے بھی روایت کیا ہے۔ ابو جعلا میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لا الہ الا اللہ کا اور استغفر اللہ کا کہنا لازم پکڑو اور انہیں بکثرت کہا کرو، اس لیے کہ ابلیس کہتا ہے میں نے لوگوں کو گناہوں سے ہلاک کیا اور انہوں نے مجھے ان دونوں کلموں سے ہلاک کیا۔ کون سا کلمہ؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اور استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ کثرت سے استغفار اور کثرت سے اللہ پاک کا یہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ یعنی کہ کرنا۔ تو شیطان کیا کہتا ہے کہ میں نے لوگوں کو گناہوں سے ہلاک کیا اور انہوں نے مجھے ان دونوں کلموں سے ہلاک کر دیا۔ میں نے جب یہ دیکھا تو انہوں نے خواہشوں کے پیچھے لگا دیا، بس وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہدایت پر ہے، یعنی کہ انسان خواہشوں کے پیچھے چل رہا ہے، غافل ہے، لیکن وہ سمجھ رہا ہے کہ ہم تو بڑے سیانے ہیں، بڑے سمجھدار ہیں، بڑے عقل مند ہیں، ہم جیسا کوئی سمجھدار سیانا کوئی ہے ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، بچوں کو دین سے دور کر رہے ہیں، گھما رہے ہیں، پھرا رہے ہیں، کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، نماز قضا ہو رہی ہے، نماز قضا کر رہے ہیں، بے پردہ پھر رہے ہیں، بے پردہ گھوم رہے ہیں، غیر مردوں کے ساتھ اختلاط ہو رہا ہے، ہنس رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، تو کہہ رہے ہیں کہ ہم بڑے سمجھدار ہیں، ہم بہت ہی نیک سیرت ہیں۔ لیکن شیطان نے کہا کہ میں نے لوگوں کو گناہوں کے ساتھ لوگوں کو ہلاک کر دیا۔ کیسے ہلاک کیا؟ انہیں ان کی خواہشوں کے پیچھے لگا دیا، وہ خواہش نفس کے پیچھے چل پڑے، بس وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہدایت پر ہے۔ ایک اور اثر میں ہے کہ ابلیس نے کہا کہ اللہ مجھے تیری عزت اور تیرے جلال کی قسم، جب تک کسی شخص کی روح اس کے جسم میں ہے میں اسے بہکاتا رہوں گا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا مجھے بھی قسم ہے اپنی بزرگی اور بڑائی کی کہ میں بھی انہیں بخشتا ہی رہوں گا جب تک وہ مجھ سے استغفار کرتے رہیں گے۔ میری پیاری بہنوں، استغفار کی فضیلت میں بھی بہت سی حدیثیں آئی ہیں، بہت دفعہ میں نے بیان بھی کر چکی ہوں۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ تمہارے دن میں ہیر پھیر اور تصرف کرنا اور تمہارا رات کو جگہ پکڑنا اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ جیسے کہ سورہ آل انعام کے 60 میں آتا ہے، یعنی اللہ وہ ہے جو تمہیں رات کو فوت کر دیتا ہے اور دن میں جو کچھ تم کرتے ہو وہ جانتا ہے۔ ایک اور آیت میں ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ فرمایا یعنی زمین پہ جتنے بھی چلنے والے ہیں ان سب کی روزی اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ یعنی کہ مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین، سورہ ہود کی آیت نمبر 6 ہے۔ یعنی زمین میں جتنے بھی چلنے والے ہیں ان سب کی روزی اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے اور ان کے رہنے کی جگہ اور دفن ہونے کا مقام جانتا ہے۔ یہ سب باتیں واضح کتاب میں لکھی ہوئی ہیں۔ ابن جریر کا یہی قول ہے اور امام جریر بھی اسی کو پسند کرتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ مراد آخرت کا ٹھکانہ ہے۔ سدی فرماتے ہیں تمہارا چلنا پھرنا دنیا میں اور تمہاری قبروں کی جگہ اسے معلوم ہے، لیکن اول جو قول ہے وہی اولا ہے اور زیادہ ظاہر بھی یہی ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے ہر طرح کے ٹھکانے تمہارے جانتا ہے، جو تم کرتے ہو، جو آگے یعنی کہ بھیج رہے ہو، پیچھے چھوڑ رہے ہو۔ یہاں پر ہمارے دور کو مکمل ہوئے ہیں الحمدللہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک کی ذات ہمیں ان آیات بینات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں غفلت والی زندگی جینے سے محفوظ و مامون فرمائے۔ اللہ پاک اپنا قہر، اپنا خوف، اپنی محبت، اپنی اطاعت، اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور پکی غلامی اور محبت اور اطاعت نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وما علی الا البلاغ المبین۔